دوستوں، پرندے اس دنیا میں خوبصورتی اور میٹھی آوازوں کی وجہ سے پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی معصوم اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن کچھ پرندے ایسے بھی مل جائیں گے جو ان پرندوں اور دوسرے جانوروں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ یہ ان کو بڑی بے رحمی سے مار کر کھا جاتے ہیں۔ اکثر تو اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ وہ ان کو زندہ ہی نگل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی پرندے دکھائیں گے جو اپنے شکار کو بڑی بے رحمی سے مار کر کھا جاتے ہیں۔ ویڈیو کا لطف لینے کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ دوستوں، فالکن ایگل سے ملتا جلتا پرندہ ہے جو سائز میں ایگل سے کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ایگل ہی کی طرح ہوا میں پرندوں کو شکار بھی کر لیتا ہے۔ یہ بطخ بڑے مزے سے آرام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی کسی شکاری پرندے کا خیال نہیں ہوتا۔ اچانک ایک فالکن 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے اس کو پنجہ مار کر چلا جاتا ہے۔ یہ حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بطخ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور فوراً اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسٹریٹڈ کراکرا بھی ایگل ہی کی طرح ایک شکاری پرندہ ہے۔ یہ اکثر اپنے سے بڑے جانوروں پر ہاتھ صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اکثر یہ اور ایگل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو ایگل کو یا تو بھاگنا پڑتا ہے یا تو وہ مارا جاتا ہے۔ یہ کراکرا بھی اس بیبی سیل کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سیل ان کراکرا سے سائز میں کافی بڑا ہے، لیکن یہ پرندہ اس پر اپنے پنجوں سے حملہ کر دیتا ہے۔ سیل بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کراکرا نے اسے اپنے پنجوں سے پکڑ رکھا ہے۔ اس کے پنجوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ سیل اتنی بڑی جسامت کے باوجود بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن اس بیبی سیل کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اس کی ماں آ جاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے۔ دوستوں، الو اکثر رات کو شکار کے لیے نکلتا ہے۔ اس کی بہت ساری سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ کچھ الو تو اتنے بہادر اور خطرناک ہوتے ہیں کہ سیدھا خطرناک شکاری پرندوں سے پنگا لے لیتے ہیں۔ یہ الو بھی ایک فالکن کے گھونسلے پر حملہ کر دیتا ہے، جہاں فالکن مدر اپنے 3 بچوں کے ساتھ آرام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ الو فالکن کے سامنے اس کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس کا حملہ اتنا شدید اور اچانک ہوتا ہے کہ فالکن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ الو دوبارہ آتا ہے اور فالکن کا ایک اور بچہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس دوران یہ فالکن اس سے لڑنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو اس الو سے بچا نہیں پاتی۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کوے کی۔ یہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ کووں کے بارے میں مشہور ہے، اگر یہ کسی کے پیچھے پڑ جائے تو آسانی سے جان نہیں چھوڑتا۔ یہ خرگوش ایک گھر کے لان میں مزے سے آرام کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک کوا اس کے بچے کو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مدر ریبٹ کوے کے اس حملے کو ناکام بنا دیتی ہے، لیکن یہ کوا کہاں آرام سے ماننے والا ہے۔ یہ کوا اوپر بیٹھ کر بہترین موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ خرگوش اپنے بچے سے دور جاتا ہے تو یہ اس کا بچہ لے اڑتا ہے۔ دوستوں، اسکیوا ایک شکاری پرندہ ہے جو اکثر پینگوئنز کو شکار کر کے کھاتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں موجود ان پینگوئنز پر یہ اسکیوا حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے پینگوئن کو شکار کرنا تو اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے یہ پینگوئنز کے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اسے اس پینگوئن کے نیچے اس کے بچے مل جاتے ہیں جو اپنی ماں کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں۔ یہ اس پینگوئن پر حملہ کر دیتا ہے اور موقع ملتے ہی اس کے 2 بچوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور بڑی بے رحمی سے ان بچوں کو زندہ ہی نگل جاتا ہے۔ دوستوں، پیلیکن ایک لمبی چونچ والا پرندہ ہے۔ اس کی چونچ کا نچلا حصہ ایک تھیلی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اپنے شکار کو زندہ پکڑ کر اس تھیلی میں بند کر لیتا ہے اور موقع ملتے ہی نگل جاتا ہے۔ اس پیلیکن نے بھی ایک کبوتر کو اپنی چونچ نما تھیلی میں بند کر لیا ہے۔ یہ کبوتر اپنی جان بچانے کے لیے کافی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی گرفت کافی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ زندہ ہی اس کبوتر کو نگل جاتا ہے۔ نگلنے کے بعد بھی اس کبوتر کی حرکت دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں یہ پیلیکن ایک بطخ کو پکڑ کر نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بطخ کا سائز کبوتر سے کافی بڑا ہونے کی وجہ سے اسے نگلنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ اس بطخ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ پیدا ہی پرندوں کو زندہ نگلنے کے لیے ہوا ہو۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔